الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء اور میرے دینی بھائی بھائیوں، آج عقیدے کی ایک اہم کتاب اور جامع کتاب اصول ایمان فی ضوء الکتاب و سنہ کا 36واں درس ہے. گزشتہ درس میں چند شبہات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ گمراہ ہیں اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ توسل ممنوع اختیار کرتے ہیں. ناجائز توسل، ناجائز وسیلے، غیر شرعی وسیلے کو وہ لوگ دوسروں کے درمیان پھیلاتے ہیں اور اپنے گمراہ افکار، اپنے باطل نظریات کی حمایت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو ناجائز توسل کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ دو طریقے سے عوام الناس میں شبہ پھیلاتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں. تو چند موضوع روایتوں کو آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے شبہات پھیلانے کا کہ وہ چند صحیح احادیث کا سہارا لیتے ہیں. ایک طرف وہ ضعیف اور موضوع بلکہ منگھڑت حدیثوں کو بیان کرتے ہیں ناجائز توسل کو بڑھاوا دینے کے لیے، غیر شرعی توسل کے ذریعے لوگ گمراہ کرنے کے لیے. دوسری طرف وہ صحیح احادیث کا سہارا لیتے ہیں. تو آج کے درس میں انہی چند صحیح احادیث کو بیان کیا جائے گا. یہاں پر پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعا کروانے کے لیے گئے. قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، جانور مر رہے تھے اور ہر طرف خشک سالی تھی، پریشانی تھی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی اور کہا کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا و تسقینا. انہوں نے دعا کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ پہلے ہم تیرے نبی، تیرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے اور ان کی دعا کا وسیلہ اختیار کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا، ہمارے اوپر بارش نازل کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں، لہٰذا اب ہم ان کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، لہٰذا فاسقنا، ہمیں سیراب کر دے، ہمارے اوپر بارش نازل فرما. قال ويسقون. تو اس کے بعد لوگوں پر بارش نازل ہوتی تھی. تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے گمراہ لوگ ناجائز وسیلے اور ممنوع توسل کو فروغ دیتے ہیں اور اس حدیث کا غلط مفہوم نکالتے ہیں، اس حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو وسیلہ بنایا، ان کی ذات کو وسیلہ بنایا. حالانکہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخصیت کو وسیلہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی ہم وسیلہ نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ صحابہ کرام بناتے تھے. اور یہ تو عام ہے، جو مشروع توسل ہے یا جائز وسیلہ ہے بتایا جا چکا ہے کہ دعا کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے یا عمل صالح کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے یا نیک
لوگوں سے سفارش کروائی جا سکتی ہے، یعنی دعا کروائی جا سکتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اسماء الحسنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے ذریعے سے ہم وسیلہ اختیار کریں گے۔ تو یہ جائز اور مشروع توسل ہے۔ بقیہ لوگ جو بزرگ کو، پیر کو، ولی کو، یا صاحب قبر کو، یا اور بھی کسی چیز کو جو وسیلہ بناتے ہیں، اور اب کے زمانے میں لوگ اللہ کے رسول کو وسیلہ بناتے ہیں، یا جو ولی ہوتے ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دیں، ہماری مراد پوری کر دیں، یہ سب کیا ناجائز توسل ہے، ممنوع وسیلہ ہے۔ اس حدیث سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، غلط مفہوم نکالتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں صرف یہ بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا، یہی ہے نا۔ وہ آئے اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اگر ذات سے وسیلہ اختیار کرنا، ذات کو وسیلہ بنانا جائز ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد بھی ان کی ذات کا سہارا لیا جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کیا جاتا، اور آپ کے نام کے ساتھ وسیلہ اختیار کیا جاتا۔ تو یہ سب کچھ نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ زندہ لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، زندہ لوگوں کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، جو لوگ مر چکے ہیں ان کی دعا کا بھی وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ دوسری جو حدیث ہے جس سے وہ لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں، وہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا ذلیل البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اندھا آدمی، ایک نابینا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے عافیت کی دعا کر دیجیے، شفا کی دعا کر دیجیے کہ ہماری جو بصارت ہے وہ لوٹا دے، ہمارے اندھاپن کو ختم کر دے۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے شفا یابی کی دعا کروں، وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ، اور اگر تم یہ چاہو کہ تم صبر کرو تو صبر کرو، اس میں زیادہ اجر ہے اور اس میں زیادہ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قال، تو اس آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا فَادْعُوهُ، آپ میرے لیے اللہ سے دعا ہی کر دیجیے، ہم صبر نہیں کریں گے بلکہ آپ بیماری سے شفا کی دعا کر دیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی وضو کرے، یتوضا فیحسن وضوءہ، کہ اچھی طرح سے وضو کرے، ویدعو بہذا الدعاء، اور اس دعا کے ذریعے سے دعا کرے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیری طرف متوجہ ہیں، تیرے نبی جو نبی رحمت ہے اس کے واسطے سے اور ان کے وسیلے سے، انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے واسطے سے اپنے رب سے ہم اس حاجت میں، اس پریشانی میں دعا کر رہے ہیں، تو ہماری حاجت کو پوری کر دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہے وہ ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ یہ ترمذی کی اور احمد کی صحیح روایت ہے۔ اس سے وہ لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس آدمی نے دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حوالہ دیا، تو یہاں پر سفارش سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے۔ تقویۃ الایمان میں آپ لوگوں نے یہ حدیث پڑھی ہے، تقویۃ الایمان میں باب الشفاء کی حدیث گزری ہے اور آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا گیا ہے، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن وجاہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اس سے بھی جو گمراہ لوگ ہیں اور جو باطل فرقے ہیں اور جو لوگ ممنوع توسل اختیار کرتے ہیں، وہ اس کا سہارا لیتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں، غلط مفہوم نکالتے ہیں اور سادہ قسم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، عوام الناس میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی حدیث ہے۔ ان دو حدیثوں سے اور بھی کئی سی حدیث ہیں جن کا غلط استدلال کرتے ہوئے وہ لوگ ممنوع توسل کو فروغ دیتے ہیں اور مشروع توسل سے وہ لوگ جو ہے نا دور رہتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں